اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کتاب شہاب نامہ کے 13ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے راج کروں گا خالصہ باقی رہے نہ کو۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بیل گاڑی میں ماگھی رام اور اس کا باپ ایک ایک پیٹی پر سانپ کی طرح کنڈلی مار کر بیٹھ گئے۔ تیسری پیٹی پر میں چڑھنے لگا تو انہوں نے ڈانٹ کر منع کر دیا، کیونکہ میرے وزن سے ان کے مال و متاع کے آبگینوں کو لحوق کے ضرر کا احتمال تھا۔ راستہ بھر باپ بیٹا امید کے عجیب و غریب دشت و دریا میں للچائے ہوئے قیاس کے گھوڑے دوڑاتے رہے۔ لکڑی کی یہ 3 پیٹیاں کبھی ریشم اور زربفت اور کمخاب کے تھان بن جاتی تھیں، کبھی ان کے دہانوں سے سونے کے کنگن اور چاندی کے تھال جھانکنے لگتے تھے، کبھی ان کے اندر بلوری فانوسوں اور شیشے کے آلات کی مدھم سی کھن کھن سنائی پڑتی تھی۔ ماگھی رام کے باپ کی قوت لامسا پیٹیوں کے اوپر ہاتھ پھیر پھیر کر اب اس یقین کی علل اعلان تصدیق کرنے لگی تھی کہ یہ مال 1.5-2 لاکھ روپے سے کم قیمت کا نہیں ہو سکتا۔ اس کا پروگرام یہ تھا کہ لاٹری کا مال جلد از جلد بیچ باچ کے سارا کنبہ ہردوار جا بسے اور وہاں آرام سے بیٹھ کر رام نام کی مالا جپنے میں مصروف ہو جائے۔ لیکن ماگھی رام کو اس لائحہ عمل سے شدید اختلاف تھا۔ لو اور سنو، وہ حقارت سے ہنسا، باپو کی عقل بھی گھاس چرنے گئی ہے۔ بیکھنڈ سدھارنے کا وقت تو اس کا اپنا آیا ہوا ہے اور اپنے ساتھ ہر دوار ہمیں بھی ہانکتا ہے۔ باپو تم جم ہر دوار جاؤ، ہمارے کھانے پہننے کے دن تو اب آئے ہیں۔ ماگھی رام کا فیصلہ تھا کہ لاٹری کا مال بیچ کر وہ لدھیانہ میں دکان کھولے گا۔ وہ کئی بار لدھیانہ جا کر بائسکوپ دیکھ آیا تھا۔ فلموں میں ناچتی ہوئی میموں کا نقشہ اس نے کچھ ایسی فصاحت و بلاغت سے کھینچا کہ اس بڈھے کے منہ سے بھی جلیبیوں کے شیرے کی طرح بے اختیار رال ٹپکنے لگی، اور وہ بخوشی اس بات پر رضامند ہو گیا کہ پہلے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ کچھ عرصہ لدھیانہ گزارے گا اور پھر اس کے بعد کسی وقت ہردوار کی راہ لے گا۔ پیٹیوں کو دکان کے عقبی صحن میں رکھوا کر ماگھی رام نے سب سے پہلے 2 لڈو بانٹ کر ہمارا منہ میٹھا کرایا، اور پھر کرم بخش کے ساتھ مل کر باپ بیٹا پیٹیاں کھولنے میں مصروف ہو گئے۔ تینوں پیٹیاں سیکنڈ ہینڈ کتابوں، اسکولوں کے پرانے رجسٹروں اور استعمال شدہ بہی کھاتوں سے اٹا اٹ بھری ہوئی تھیں۔ چند لمحے سکوت رہا، جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ پھر ماگھی بنیا اور اس کا باپ زمین پر بیٹھ گئے اور 2 ہتھڑ مار مار کر اپنا سر پیٹنے لگے۔ جس قسم کا دردناک بین وہ کر رہے تھے، اسے دیکھ کر یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ دونوں واقعی بری طرح لٹ پٹ گئے ہیں۔ کچھ دیر میں جب یہ آہوازاری قدرے فرو ہوئی تو کرم بخش نے ان کو سمجھانا شروع کیا کہ چور ہاتھ سے نکل جائے تو دانش مند اس کی لنگوٹی پر ہی صبر شکر کر لیا کرتے ہیں۔ یوں بھی یہ کوئی اتنا گھاٹے کا سودا نہیں رہا۔ 5 روپے کی لاٹری میں اتنی ردی آ گئی ہے کہ کئی سال تک مٹھائیاں باندھنے کے کام آتی رہے گی۔ باپ تو گھٹنوں میں سر دیے ہولے ہولے کراتا رہا، لیکن ماگھی رام پاگلوں کی طرح بڑبڑاتا ہوا پیٹیوں کا سامان ایک ایک کر کے باہر نکالتا، اسے الٹ پلٹ کر غور سے دیکھتا، اور جب گدڑی میں چھپا ہوا کوئی لال نظر نہ آتا تو اسے کھٹاک سے زمین پر دے مارتا۔ جب اس نے بڑی تختی کی 2-3 موٹی موٹی مجلد کتابیں غصے سے زمین پر پٹکیں تو کرم بخش چیل کی طرح جھپٹا اور ماگھی رام کا ہاتھ پکڑ لیا اور زور سے چیخا، ہا ہا لالا، رہے نہ اوت کے اوت، یہ تو دین اسلام کی کتابیں ہیں، پاک کلام کی بے حرمتی ہوئی تو گنڈاسا لے کر تربوز کی طرح سر اتار دوں گا۔ ہاں۔ میں نے ایک جلد کھول کر دیکھی تو رتن ناتھ سرشار کی فسانہ آزاد تھی۔ کیوں ہے نا دین اسلام کی کتاب؟
کرم بخش نے پوچھا۔ بڑی مقدس کتاب ہے، میں نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی۔ میں تو پہلے ہی پہچان گیا تھا، یہ سالہ بنیا اس کو بھی کاٹ کباڑ کی طرح ردی میں پھینک رہا تھا۔ کرم بخش نے فسانۂ آزاد کی 4 جلدوں کو جھاڑ پونچھ کر آنکھوں سے لگایا اور انہیں ایک طرف بلندی پر رکھ دیا۔ اب کرم بخش نے حکم صادر کیا کہ میں ساری کتابوں کو دیکھ بھال کر دین اسلام کی کتابیں الگ کر لوں۔ اپنے دین کی کتابیں اپنے ساتھ لے جائیں گے، کافروں کی دکان میں ردی کے طور پر انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے بڑی محنت سے جائزہ لے کر کوئی 30 کتابوں کا انتخاب کیا۔ محمد حسین آزاد کی آب حیات، ڈپٹی نذیر احمد کی مروۃ العروس، ایامہ اور رویائے صادقہ، عبدالحلیم شرر کی فتح اندلس، فلورا فلورینڈا، ملک العزیز ورجنا، حسن انجلینا اور فردوس بری، محمد علی طیب کی رام پیاری، محمود میاں رونق کی حاتم بن طے عرف افسر سخاوت، حافظ محمد عبداللہ کی علا دین خوش نصیب عرف چراغ عجیب، محشر امبالوی کی آل زور عین اور رتن ناتھ سرشار کے فسانۂ آزاد کی 4 جلدیں ملا کر کل 18 کتابیں یہ ہوئیں۔ باقی 12 جاسوسی ناول تھے جو فضل بک ڈپو لاہور نے شائع کیے تھے۔ ان میں سے 5 ناولوں کا ترجمہ تیرتھ رام فیروز پوری نے انگریزی زبان سے کیا ہوا تھا۔ کرم بخش ان کتابوں کو اپنی چادر میں باندھنے لگا تو ماگھی رام نے سے جھڑک کر کہا، یہ کیا باندھ رہا ہے بے سالے؟ تھانے میں پرچہ نہ لکھوا دوں کہیں؟ میرا مال ہے، تیرے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے۔ ہمارے سچے دین کی کتابیں ہیں، تیرے پاس کیسے چھوڑ دیں؟ کرم بخش نے مدلل جواب دیا۔ ہم نے تیرے دین کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، ماگھی رام بولا۔ ایک ہاتھ سے پیسے رکھ دو، دوسرے ہاتھ سے کتابیں لے جاؤ، یہاں تو نقدہ نقد سودا ہے۔ کتابوں کی قیمت پر ماگھی رام اور کرم بخش کے مابین بڑا زبردست ہندو مسلم فساد ہوا۔ دونوں کی گردن کی رگیں چیخ چیخ کر پھول گئیں اور منہ سے جھاگ کے بلبلے اڑنے لگے۔ کوئی گھنٹہ بھر کی بک بک جھک جھک کے بعد 6.5 روپے پر معاملہ طے ہوا۔ 1.5 روپیہ تو کرم بخش نے اسی وقت ادا کر دیا۔ 5 روپے کل تک ادھار کر کے ہم نے 30 کتابیں اٹھا لیں، کل صبح رقم پہنچ جائے گی۔ ماگھی بنیا نے کرم بخش کو خبردار کیا، ورنہ بیاج لگ جائے گا۔ کتابیں لے کر ہم سیدھے اپنے بیٹھک میں آئے۔ یہ گھر سے کافی دور مسجد کے بالکل ساتھ 2 پکے کمرے تھے، جنہیں عام طور پر مردانہ مہمان خانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ کرم بخش نے ایک الماری صاف کی اور میں نے بڑے احترام سے کتابوں کو اس میں سجا تو دیا، لیکن ساتھ ہی یہ فکر بھی دامن گیر رہی کہ کل صبح تک ماگھی رام کو ادا کرنے کے لیے 5 روپے کہاں سے آئیں گے۔ تو 5 روپے کو روتا ہے؟ کرم بخش نے مجھے تسلی دی۔ دین پیارے کے لیے کرم بخش کی گردن بھی کٹ جائے تو پرواہ نہیں۔ چاچا، گردن تو مفت کٹ جاتی ہے، لیکن ماگھی رام تو نقد مانگتا ہے، آخر 5 روپے تم لاؤ گے کہاں سے؟ تو فکر نہ کر، کرم بخش نے بڑے وثوق سے کہا، یہ تو دین اسلام کی بات ہے، رب سچے نے تو مجھے مجرا دیکھنے کے لیے بھی منہ مانگے پیسے دیے ہیں۔ لیکن چاچا، کل صبح تک پیسے ملیں گے کیسے؟ مجھے یہ خطرہ ستا رہا تھا کہ اگر قرض ادا نہ ہوا تو ماگھی بنیا کتابیں ہی واپس لے جائے گا۔ اچھیبا بچے اچھیبا، کرم بخش نے دونوں ہاتھوں سے چٹکیاں بجا بجا کر مزے سے کہا، آج رات پرانی بولی میں 2.5 پہر ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر اچھیبا پڑھ دوں گا، سورج بعد میں نکلے گا، پیسے پہلے پہنچ جائیں گے۔ اپنے وظیفے کی شان میں کرم بخش نے پنجابی کے کچھ بیت گا گا کر پڑھے۔ ان میں اللہ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتے ہی کرم بخش اپنے دونوں ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگاتا اور سسکیاں بھر بھر کر رونے لگتا تھا۔ کرم بخش کو عقیدت مندی کی آگ میں کھولتے ہوئے پانی کی طرح پیچ و تاب کھاتے دیکھ کر میں بھی اپنی عیاری کا جال بچھا کر طاق میں بیٹھ گیا
اور موقع پا کر بڑی صفائی سے اس کی سادہ لوہی کے نہلے پر اپنی مکاری کا دہلا دے مارا۔ وہ پگھلے ہوئے موم کا تودا بنا بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے فن آزری کے 2-4 ہاتھ چلائے اور بڑی آسانی سے اسے اپنے سانچے میں ڈھال لیا۔ سانچہ یہ تھا کہ خالصہ ہائی سکول کفر کا گہوارہ ہے۔ اسلام کے ارکان خمسہ کی بجائے سکھوں کے 5 ککوں کنگھا، کیس، کچھ، کڑا، کرپان سے واسطہ پڑتا ہے۔ شبد گانے پڑتے ہیں۔ اساوری کے کیرتن میں شامل ہونا ضروری ہے۔ جپ جی اور ارداس کا سیکھنا بھی لازمی ہے۔ گرو گرنتھ کے پاٹھ میں سر زمین پر رکھ کر نمسکار بھی کرنا پڑتا ہے، اور گیانیوں، گرنتھیوں، پاٹھکوں اور سیواکاروں کے منہ سے دن رات مسلمانوں کے خلاف مغلظات بھی سننا پڑتی ہیں۔ اپنا دین بچانے کے لیے ضروری ہے کہ میں ان خطرات میں مبتلا ہونے سے پہلے اپنا ایمان مضبوط کر لوں، اور دوبارہ اسکول جانے سے پہلے کچھ دن لگا کر وہ بصیرت افروز کتابیں پڑھ لوں جو ہم اتنی محنت سے ماہی رام کے پنجے سے چھڑا کر لائے ہیں۔ کرم بخش تو پہلے ہی رسگلے کی طرح دین اسلام کے شیرے میں لتھڑا ہوا بیٹھا تھا۔ میری چرب زبانی کے جالے میں وہ مکڑی کی طرح فٹ ہو گیا۔ اس نے میرے دینی جذبات پر مجھے شاباش دی اور بڑی رقت سے مجھے اپنے مرشد کے کچھ عارفانہ بیت ترنم سے سنائے، جن کا مطلب کچھ اس طرح کا تھا کہ دین کے علم میں غوطہ کھاؤ تو موتی مونگا پاؤ، دنیا کے علوم میں کھو جاؤ تو مردار ہڈیاں کماؤ، اور کتوں کی طرح بیٹھ کر ساری عمر چباؤ۔ ایک پنتھ 2 کاج، آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ اسکول کو بھی سلام، ماسٹر منگل سنگھ سے بھی نجات، اور 30 ناولوں کی دنیا آگے پیچھے آباد۔ اب میں صبح سویرے تیار ہو کر گھر سے اسکول جانے کو نکلتا۔ کرم بخش مجھے بیٹھک میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دیتا۔ دوپہر کے وقت وہ کچھ روٹیوں پر تازہ مکھن اور شکر ڈال کے مجھے دے جاتا، اور 4 بجتے ہی میں بستہ بغل میں دبائے مسکین صورت بنائے پابندی سے گھر پہنچ جاتا۔ کرم بخش نے ہیڈ ماسٹر سوراج سنگھ کو جا کر بتا دیا کہ ماسٹر منگل سنگھ کی پٹائی کے خوف سے بچے کا دل دہل گیا ہے، اسے تاپ چڑھتا ہے، تندرست ہوتے ہی اسکول آنا شروع کر دے گا۔ کوئی 3 ہفتے میں اسی طرح کرم کتابی بن کر اپنی بیٹھک میں معتکف رہا۔ جتنی محنت میں نے ان ایام میں کی ہے ساری عمر پھر کبھی نہیں کی۔ 20-22 دن کے بعد جب میں نے دوبارہ اسکول جانا شروع کیا تو حبسے دم کرنے والے جوگیوں کی طرح میری کایا کلپ ہو چکی تھی۔ ماسٹر منگل سنگھ کے خوف سے زبان میں لکنت کی جگہ آب حیات کے پرشکوہ فکرے فراٹے بھرنے لگتے تھے۔ تنہائی میں میری حدیث نفس بھی عبدالحلیم شرر اور رتن ناتھ سرشار کی عبارت میں ہونے لگی۔ کلاس روم میں تابڑ توڑ 3-4 جواب مضمون لکھ کر میں نے اپنا سکہ کچھ ایسا بٹھا لیا کہ کبھی کبھی ماسٹر منگل سنگھ اردو کا سبق میرے سپرد کر کے خود غائب ہو جاتے تھے۔ 4-5 ہندو لڑکے تو آرام سے سبق پڑھ لیتے تھے، لیکن سکھ طالب علم الگ بیٹھ کر بڑا ادھم مچاتے تھے۔ سبق کے دوران وہ جو بولے سو نہال، ست سری اکال کے نعرے لگاتے رہتے تھے، اور اخیر میں کھڑے ہو کر زور زور سے ڈیسک بجاتے تھے اور میری طرف مکے تان تان کر اپنا مخصوص قومی ترانہ گاتے تھے: راج کروگا خالصہ، باقی رہے نہ کو۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔